اندر رکھے ہیں. لیکن اگر انسان محنت کا میدان ہی نہ ہو، انسان کو محنت کا میدان سمجھا نہ جائے، انسان کے علاوہ ہر چیز کو محنت کا میدان بنائے ہوئے ہو، یہ بات تو طے ہے جو آدمی جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کے کمال کو پہنچے گا. جو جس چیز کو محنت کا میدان بنائے گا اس سے پورا استفادہ کرے گا اور وہ لائن اس پر پوری کھلے گی. بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ کاشتکار زمین پر محنت کرتا ہے، لیکن زمین پر محنت کرنا اس کا زمین پر محنت کرنا صرف اس لیے ہے کہ میرا بیج کتنی گہرائی میں گیا ہے اور اس کو کچھ عرصے کے بعد کتنی بلندی پر آنا ہے. اس سے زیادہ اس کی سوچ نہیں ہوتی کہ یہ میرا بیج ہے، اسے کتنی گہرائی میں ڈالنا ہے اور کتنی اونچائی پر اس کو آنا ہے. اتنا اس کا ارادہ ہے، اتنی اس کی نیت ہے. اس کی نیت کے بقدر محنت اور اس کی محنت کے بقدر نتیجہ. یہ ہر کاشتکار کے ساتھ ہے کہ نیت کے بقدر محنت ہوگی اور محنت کے بقدر نتیجہ ہوگا. کہ نیت یہ ہے کہ یہاں اتنا کھودا جائے جتنی گہرائی میں دانہ ڈالا جا سکے، اور پھر اس سے مجھے اتنی امید ہے کہ اس کی بال، اس کا پودا اتنی بلندی سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی محنت کو سامنے رکھ کر کاشتکار محنت کرتا ہے. لیکن فرماتے تھے کہ اگر اس کاشتکار کو پتہ چل جائے کہ زمین کے اندر پٹرول بھی ہے اور زمین کے اندر کوئلہ بھی ہے اور زمین کے اندر لوہا بھی ہے اور اس میں مختلف کانیں ہیں اور اس میں مختلف معدنیات ہیں، تو یہ اپنی محنت کو بڑھا کر زراعت سے ایسا مستغنی ہو جائے گا کہ اس کو کاشتکاری کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ کیسا چھوٹا سا کام ہے کہ فصل بو دی اور کاٹ لی. کتنی بڑی چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں. اسی طرح میرے عزیز دوستو، بزرگوں، انسان جب محنت کا میدان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر رکھے ہوئے جواہر، اس لیے کہ رات مولوی صاحب نے خوب کھولا انسان کو، ہر طرح سے کھول کے دکھلایا کہ انسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں، ایک قسم نہیں کئی قسمیں کھا کے فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے.